ان کی کتاب سبع سنابل شریف سے کر رہا ہوں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو تصوف کے اندر ایک عظیم کتاب ہے۔ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ مذہب اہل سنت کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، نفضل الشیخین، ہم فضیلت دیتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، ہم فضیلت دیتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ان کو افضل سمجھتے ہیں۔ وَنُحِبُّ الْخَاتَنَيْن، اور ہم حضرت عثمان غنی سے بھی پیار کرتے ہیں، اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْن، اور ہم موضوع پر مسح کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں کہ ایک ہے حضرت مولا کائنات کی ذات، کہتے ہیں کہ کسے کے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کسے کے امیر المومنین علی را خلیفہ نہ دارت، ایک وہ کمپنی ہے جو مولا علی کو خلیفہ بھی نہیں سمجھتے، وہ خلیفہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی فرمان لگے، او از خوارج است، کہ وہ خارجی ہیں جو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بھی نہیں سمجھتے۔ وَقَسے کے اورا بر امیر المومنین ابو بکر و عمر تفضیل کند، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے بھی افضل جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ او از روافض است، جو مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی سے افضل سمجھے، وہ رافضی ہے۔ تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھتے ہیں، خلافت میں بھی اور ولایت میں بھی۔ یہ اللہ کے ولی کا کلام ہے۔ خلیفہ بھی سب سے اول ابو بکر صدیق ہیں، اور جو غیر نبی کے اندر ولایت ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں، ہیچ ولی با درجائے ہیچ پیغمبر نہ رسد،
کہتے ہیں ولی چاہے جتنا بھی مقام حاصل کر لے، جتنا بھی مرتبہ حاصل کر لے، کوئی ولی بھی کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس پر دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق بحکم حدیث بعد پیغمبراں از ہمہ اولیاء برتر است۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد ولیوں میں سب سے بلند مرتبے پر ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد، فرماتے ہیں بعد پیغمبراں از ہمہ اولیاء برتر است۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سارے نبیوں کے بعد ولیوں سے برتر ہیں، سب سے بلند ہیں۔ تو کہتے ہیں او درجائے بہیچ پیغمبر نہ رسید۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق بھی کسی پیغمبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی سب سے جو بڑا ولی ہے اس امت کا اور اس امت سے پہلی امتوں کا، کیونکہ کہتے ہیں نا بعد پیغمبراں از ہمہ اولیاء، نبیوں کے بعد جتنے ولی ہیں، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے دور کے ولی ہوں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ولی ہوں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ولی ہوں، تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں کوئی بھی ولی چاہے کسی بھی نبی کا ہو، وہ ابو بکر صدیق سے مرتبے میں بلند نہیں۔ ان کا ولایت کے اندر، ان کا اولیاء کے اندر جو مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں۔ تو حضرت میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں او با درجہ ہیج پیغمبر نہ رسید۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کسی بھی ولی، کسی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب ابو بکر صدیق کسی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے تو کوئی غیر ولی جو ہے، یہ ابو بکر صدیق کے سوا جو جتنے ولی ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی۔ تو کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، کافی دیر دیکھتا رہا، من اول اللیل الی ان طلع الفجر۔ کہتے ہیں رات شروع ہوئی، میں سرکار کو دیکھنے لگا یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، یعنی میرا دیکھنا سرکار کو اتنا لمبا تھا کہ صبح کو میں نے سرکار کو دیکھا، یعنی رات کے شروع میں دیکھنا شروع کیا، صبح تک سرکار کو دیکھتا رہا۔ تو کہتے ہیں یدعو لعثمان، پوری رات سرکار عثمان غنی کے لیے دعا مانگتے رہے، یعنی یہ شان ہے حضرت عثمان غنی کی کہ پوری رات حضرت عثمان غنی کے لیے سرکار دعا مانگتے رہے۔ یقول اللہم عثمان رضیت عنہ فرد عنہ۔ پوری رات سرکار یہ کہتے رہے یا اللہ میں عثمان غنی سے راضی ہوں، تو بھی عثمان غنی سے راضی ہو جا، پوری رات۔ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ شان ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کئی بار
حضرت عثمان غنی کے لیے دعائیں فرمائی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، یہ کتاب ہے الریاض النضرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، حدیث نمبر 1053 ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت 4 دن ہو گئے ما تائمو شیعہ، 4 دن تک اہل بیت رسول اللہ کے بچوں تک کسی نے کھانا نہ کھایا۔ حتی تداحو، یہاں تک سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تداحو صبیاننا، 4 دن گزر گئے، بھوک اتنی تھی کہ بچے بھوک کے سبب رونے لگے۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ حل اصبتم بعدی شیئا، کیا میرے بعد تمہیں کوئی چیز ملی ہے کہ تم کھا لیتی؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کے ذریعے نہ ہمیں دے گا تو کس کے ذریعے دے گا؟ فتوضا، میرے مصطفیٰ نے وضو کر لیا، یعنی کسی سے مانگا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ فتوضا وخرج، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے مصلی بچھایا اور سرکار نے اللہ سے دعا کی۔ اب سرکار مسجد شریف میں تھے، حضرت عثمان غنی گھر آئے، وقت کیا تھا؟ سیدہ فرماتی ہیں واتا عثمان من آخر النہار، دن کا آخری پہر تھا، یعنی زور کے بعد کا ٹائم۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں عثمان غنی آئے، فاستأذن ففہمت ان احجبہ، کہتی ہیں کہ عثمان غنی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، سیدہ کائنات فرماتی ہیں میں نے پردہ کر لیا۔ اب جب پردہ ہو گیا تو فرماتی ہیں ہوا رجل من مقاصیر الصحابۃ لعل اللہ انما ساقہ الینا لیجری علی یدی خیرا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیونکہ آپ کثیر تعداد میں آپ کے پاس مال و دولت تھا، تو جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں سمجھ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہو کہ آپ بہتری اور بھلائی ہمارے لیے لے کے آئے ہوں۔ تو فرماتی ہیں فَأَذَنْتُ لَهُ، میں نے عثمان غنی کو اجازت دے دی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ تو جب حضرت سیدنا عثمان غنی اندر تشریف لائے، آپ نے فرمایا یا امتہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا امی جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، سرکار کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ تو میں نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا بنیا ما طعم آل محمد من 4 ایام شیئا، میں نے کہا 4 دن ہو گئے ہیں نبی پاک کی اہل بیت نے کچھ نہیں کھایا۔ ایک طرف سرکار کی یہ شان ہے، اللہ نے فرمایا پیارے محبوب آپ اگر چاہتے ہیں تو یہ احد پہاڑ جو ہے یہ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلے، آپ جہاں جائیں یہ احد پہاڑ سونا، جو پورا احد پہاڑ ہے وہ
سونے کا ہو، آپ جہاں جائیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہو۔ تو سرکار نے خود عرض کی یا رسول اللہ میں غریب رہنا پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو غریبوں میں اٹھوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فقر تھا یہ اختیاری فقر تھا، آپ نے خود اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 4 دن ہو گئے